السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جادو صرف فلموں اور کہانیوں تک محدود ہے، یا کیا واقعی ایسے لوگ موجود ہیں جو اندھیرے کی طاقتوں سے کھیلتے ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے جادوگر کی ہے جس نے 17 سال تک جادو کے ذریعے دنیا کو دھوکہ دیا، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہے جادوگر حامد کی سچی کہانی۔ حامد آدم نے اپنی جوانی کا آغاز ایک عام انسان کی طرح کیا، لیکن اس کی روح میں کچھ اور ہی تھا۔ اسے بچپن ہی سے جادو، اسرار اور روحانی دنیا کی کشش تھی۔ اسے وہ کتاب ملی جسے کھولنا آسان لیکن بند کرنا ناممکن تھا۔ اس کتاب نے اسے سکھایا کہ جنات سے کیسے رابطہ کیا جائے، ان کی مدد سے دوسروں کے راز معلوم کرنا، لوگوں کے دلوں کو قابو میں کرنا۔ یہ سب اب اس کے لیے کھیل بن چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیکی نہیں، جادوگری تھی، شیطانی طاقتوں سے لایا گیا علم جسے وہ روحانی مدد سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی، ایک ایسا شخص جس کی نظر میں نور تھا اور زبان میں سچائی۔ شیخ نے صرف اتنا کہا، بیٹا تم اللہ کا ذکر چھوڑ کر جنات کے در پر کیوں جھک گئے؟ یہ علم نہیں، یہ آزمائش ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حامد کی روح کانپ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ وہ سب چھوڑ دیا، جادو، کتابیں، تعویذ، سب کچھ جلا دیا۔ آج وہ جادوگر نہیں بلکہ ایک اچھا انسان ہے جو اپنی کہانی سناتا ہے تاکہ کوئی اور اس اندھیرے میں نہ گرے۔ حامد آدم کہتا ہے، میں نے جو دیکھا، جو سیکھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ بے شک جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کہانی صرف ایک جادوگر کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو غلطی کر چکے ہیں لیکن واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ حامد آدم کا انٹرویو لینے والا، آپ کون ہیں اور آپ کو لوگ کالا جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ حامد آدم نے جواب دیا، میرا نام حامد آدم ہے اور لوگ مجھے کالا جادوگر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں نے اندھیرے سے دوستی کی تھی۔ میں نے روشنی کو قربان کر کے وہ علم حاصل کیا جس سے انسانوں پر راج کیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو لینے والا، آپ نے کالا جادو کیوں سیکھا؟ حامد آدم، کیونکہ سفید جادو صرف دعا دیتا ہے لیکن کالا جادو طاقت۔ جب میری ماں گاؤں والوں کے ظلم سے مری، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سب کو جھکاؤں گا، اور جھکایا، ایک ایک کر کے سب میرے قدموں میں آئے۔ انٹرویو لینے والا، کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ حامد آدم نے کہکا لگایا، پچھتاوا؟ میں تو موت کے بعد بھی زندہ ہوں۔ پچھتاوا کمزوروں کا جذبہ ہے، میں نے تو موت کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ انٹرویو لینے والا، کہا جاتا ہے کہ آپ کی روح آج بھی حویلی میں بھٹکتی ہے، سچ ہے؟ حامد آدم، میں کہیں نہیں بھٹکتا، میں انتظار کرتا ہوں ان لوگوں کا جو نادانی میں میرے دائرے میں قدم رکھتے ہیں، جو علم کو کھیل سمجھتے ہیں، جو مجھے بلاتے ہیں اور پھر واپس نہیں جا پاتے۔ انٹرویو لینے والا کانپتی آواز میں، اگر کوئی آپ سے بچنا چاہے تو کیا کرے؟ حامد آدم، میرے دائرے سے دور رہو، میرے نام کو مت پکارو، اور سب سے اہم، علم کی ہوس میں اندھے نہ بنو، کیونکہ جب تم مجھے دیکھو گے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ حامد آدم، کہا جاتا ہے کہ وہ جنات، مردوں کی روح اور شیطان کو قابو میں رکھتا تھا۔ گاؤں والے اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ جو بھی اس کے خلاف بولتا وہ پراسرار طور پر غائب ہو جاتا۔ سالوں بعد ایک نوجوان یوٹیوبر فرحان اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی خالی حویلی پر ویڈیو بنانے آتا ہے۔ سب دوست اس کی کہانی کو مذاق سمجھتے ہیں لیکن فرحان سنجیدہ ہے۔ حویلی کے تہہ خانے میں ایک کمرہ ملتا ہے جہاں جادوئی دائرے، انسانی ہڈیاں اور عبرتناک کتاب پڑی ہوتی ہے۔
اچانک ایک کتاب کھلتی ہے اور اس میں سے ایک سیاہ دھواں نکلتا ہے۔ سیاہ دھواں ایک انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ حامد آدم ہے جو اب ایک سایہ نما مخلوق بن چکا ہے۔ اس کی واپسی کا مطلب ہے تباہی۔ ایک ایک کر کے دوست غائب ہونے لگتے ہیں۔ فرحان کو پتہ چلتا ہے کہ حامد کی روح کو آزاد کرنے کے لیے کسی انسان کی قربانی ضروری ہے، اور وہ انسان خود فرحان ہے۔ فرحان آخری وقت میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس شیطانی وجود سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران پراسرار روشنی نمودار ہوتی ہے جو حامد آدم کو جلانا شروع کر دیتی ہے۔ فرحان زندہ بچ جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ان کو آزمانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔